YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر بار کسی ایسی شخصیت کا ہاتھ آپ کو دکھاتے ہیں جو نامور لوگ ہوتے ہیں یا جن کا بڑا نام ہوتا ہے، اور آج ہمیں جو ملک ریاض کے ہاتھ کی چند لکیریں ملی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ہاتھ کس طرح کا ہے اور ان کے ہاتھ پہ جو لکیریں ہیں ان کا کیا کمال ہے۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے ملک ریاض صاحب کے انگوٹھے کی، تو ملک ریاض کا جو انگوٹھا ہے وہ پیچھے کی طرف، یعنی یہاں سے یہ بیک کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہے اور یہ کافی لمبا ہے، یعنی عام انگوٹھے جو ہوتے ہیں، تھم جو ہوتے ہیں، اس کے حساب سے لمبا ہے۔ اس طرح کا جو انگوٹھا ہوتا ہے، تھم کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے نامی گرامی لوگ ہوتے ہیں اور پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں، یعنی پیدائشی طور پر ان میں لیڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ان کو کسی بھی شعبے میں لے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، یہ سب پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اور سب ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح یہ کہتے چلے جاتے ہیں اس طرح لوگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہاتھ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایسا بندہ ہمیشہ سے سربراہ رہا ہے، یا صدر یا وزیر اعظم یا اس سے بھی بہت زیادہ اونچی کسی مقام پر۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں سب سے اہم اور سب سے خاص بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے ہاتھ میں زندگی کی جو لکیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، زندگی کی لکیر اس طرح سے ہے، اور ان کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ ڈبل لکیر ہے، یعنی ایک تو ان کی ذاتی لکیر پاورفل ہے اور دوسری ان کی قسمت کے ساتھ جڑی ہوئی جو دوسری لکیر ہے وہ پہلے والی لکیر سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ تو وہ لکیر کچھ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے یہ لکیر ہے، لیکن یہ جس مقام پر جا رہی ہے اس کو ہم پامسٹری کی زبان میں، یعنی یہ انگلی جو ہے اس کو ہم پامسٹری کے زبان میں ذیل کہتے ہیں، یعنی ذیل والی انگلی، اور یہ جو ابھار ہوتا ہے یہاں پر یہ ذیل کا ابھار ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ زوال بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زوال کا ابھار ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ان لینوں کا یہاں جانا اس کو اچھی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اس سے یعنی 2-3 شاخیں نکل رہی ہیں۔ کچھ لکیریں تو اس کی اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ لکیریں نیچے کی سمت جا رہی ہیں۔ نیچے کی سمت جانے والی جو لکیریں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے معاملات میں جو انہوں نے اپنے دماغ سے کچھ ایسا کرنا چاہا، اس میں قدم قدم پر یعنی رکاوٹوں کا سامنا ہے، قدم قدم پر ٹھہراؤ کا سامنا ہے، یہ وہ لکیریں۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے وہ کچھ اس طرح سے لکیر ہے، یہ اس طرح سے لکیر ہے، اور لکیر یعنی ہے کمزور۔ اگر ہم اس کو کہیں کہ لکیر بڑی مضبوط ہے تو ایسا نہیں ہے، یہ کمزور لکیر ہے۔ کمزور لکیر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر حساس پن ہوتا ہے، بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ کسی بھی معاملے کو اپنے اوپر طاری کر لینا۔ مثال لو، اگر چھوٹی سی کوئی چیز ہے تو اس کو بہت ہائی لیول پر سمجھ لینا، ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ان کے یہاں پر جو نا، یہ یہاں پر ان کے مربع نما نشان ہے، یہ مربع نما نشان ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حفاظتی، یعنی قسمت کی حفاظت بھی کر رہا ہے، دل کی لکیر کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور دماغ کی لکیر کی بھی حفاظت یہ نشان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دولت کے اس طرف جاتے ہیں یہاں پہ، تو یہ ایک جو لکیر جا رہی ہے یہ سیدھی دولت کی سمت جا رہی ہے، یعنی عطارت کی طرف رخ اختیار کر رہی ہے، اور آخر میں 4 یا 5 لکیروں کی صورت میں اس میں مل رہی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی اللہ کے فضل سے یہ سمجھے کہ لمبی ہوتی ہے، قسمت کی لکیر ڈبل ہوتی ہے۔ اگر ایک لکیر بائی دفعہ رک بھی جاتی ہے تو دوسری لکیر چل پڑتی ہے اور اس لکیر کو اینڈ تک چلاتی ہے وہ لکیر۔
اس کو اینڈ تک چلاتی ہے، اور پھر یہ دولت کی لکیر یہاں سے نکلتی ہے، اور پھر اس میں سفروں کی بے شمار سی لکیریں ہیں، یعنی اتنی لکیریں ہیں کہ ان گنت لکیریں، جن کو کہیں کہ ان گنت لکیریں ہیں۔ یہ دنیا کا عجیب ترین ہاتھ ہے کہ جس میں یہ سمجھیں کہ قسمت کی ڈبل لکیر موجود ہے، اور دونوں ایک ہی پاور سے چل رہی ہیں اور تھرو آؤٹ اینڈ پہ جا رہی ہیں، لیکن اینڈ ان کا اچھا نہیں ہوتا، یعنی اینڈ میں زوال ہوتا ہے یا کسی ناگانی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے صدقات زیادہ سے زیادہ دینا بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا، ان کے ہاتھ کا یہ جو گراؤنڈ ہے، یہ جو میں گراؤنڈ آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، یہ جو گراؤنڈ ہے، یہ گراؤنڈ بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اور اتنا بڑا گراؤنڈ آپ کو عام ہاتھوں میں نہیں ملے گا۔ اتنے بڑے گراؤنڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر چیز پر اثر رکھتے ہیں، ایسے جو افراد ہوتے ہیں وہ ہر ایک پہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم گھوم کر جاتے ہیں ان کی کامیابی کی لکیر کے اوپر، تو کامیابی کی لکیر ان کی یہاں سے یہاں تک جا رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں، یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں بھی اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن یہ کامیابی کی لکیر یہاں پر ایک تکون نما صورت بنا رہی ہے۔ تکون نما سے مراد یہ کہ بنائی جو ہے بہت تیزی سے ویک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اگر اس پر توجہ نہ دی گئی۔ اس کے علاوہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ سحر انگیز شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ سحر سے مراد یہ کہ جادو، یعنی سحرنما شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، جس کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں اس کو منٹوں میں اپنا بنا لیتے ہیں، اور پھر جو یہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ تھا ملک ریاض صاحب کا ہاتھ، اور اس میں جو لکیریں ہمیں مل سکی اس پر ہم نے بات کی، اور آئندہ بھی ان کی اگر کچھ لکیریں ہمیں مزید ملی تو اس پر بھی انشاءاللہ العزیز ضرور بات ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ مدیہ نے سوال کیا گوجروں سے کہ میں نے جو لکیر مارک کر کے بھیجی اس کا کیا مطلب ہے؟ مدیہ صاحبہ، یہ لکیر بہت ہی اچھی لکیر ہے، اور یہ قسمت کی لکیر ہے، اور آپ کی کامیابی کی لکیر کے ساتھ مل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے، جس سے شہرت بھی ہوگی، نام بھی ہوگا، اور مقام بھی بہت اعلیٰ ہوگا، اور پیسہ بھی وافر مقدار میں انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ مدیہ شاہ نے سوال کیا ٹیکسلا سے کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی 2023 اور 24 کے درمیان ہوگی۔ ثنا نے سوال کیا ہے حسن ابدال سے کہ شادی کب ہوگی؟ میری ایک شادی پہلے ناکام ہو چکی ہے، یہ میری دوسری شادی ہے، یہ کامیاب رہے گی یا نہیں؟ آپ کی دوسری شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی، اور آنے والا وقت بھی آپ کا اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوگا۔ کوشش کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ 300 بار پابندی سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ اور آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا، اور آپ کے لیے نئے راستے کھولے گا جس میں آپ کی بہتری ہوگی۔ دلبیر سنگھ نے سوال کیا ہے ہائی لینڈ سے کہ میں بہت پریشان ہوں، جس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پا رہا، اور ذہنی ٹینشن ہے۔ یہ بتائیں کہ میری ٹینشن کب ختم ہوگی، اور کب میں کام کر سکوں گا، اور کب مجھے کامیابی ملے گی؟ پیارے دوست، آپ ذرا سے حساس مزاج کے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ باقی اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہے، اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں بہت اچھی ہیں۔ خاص طور پر کامیابی کی لکیر اور قسمت کی لکیر آپ کے ہاتھ میں جو موجود ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے۔ آنے والا وقت آپ کا ہے، اپنی ٹینشن سے اپنی جان چھڑائیں۔ جتنا آپ اس کو زوم کریں گے، اپنے اوپر لیں گے، اتنے مزید پریشانی بڑھتی جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ اس کو زوم نہ کریں، تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ زرکا نے سوال کیا بیوال سے کہ میرے ہاتھ میں ایسی کون سی بری علامت ہے جس سے میں اپنے آپ کو بچاؤں؟ آپ کوشش کریں کہ اپنے دل کا حال کسی کو نہ دیں، یہی سب سے بری عادت ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کو پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ باقی اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت بھی اچھی ہے، باقی دیگر لکیریں بہت اچھی لکیریں ہیں۔ راشد سیفی نے سوال کیا انڈیا سے کہ میں بہت پریشان ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں وہ کام چلتا نہیں ہے، رک جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ راشد سیفی صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، اور کامیابی کی لکیر بہت اچھی ہے۔ یہ جو پریشانیاں اور مشکل ہیں یہ وقتی طور پر ہیں، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا، اور نیا سال آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ حسنین چوہان نے سوال کیا حافظ آباد سے
کہ میرے ہر کام میں رکاوٹ ہے، جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، مجھ پر کوئی جادو وغیرہ کا اثر تو نہیں ہے۔ پیارے دوست، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف وہم نہ کریں اور اپنے کام کا آغاز کریں۔ اللہ کے فضل سے یہ سال بھی آپ کے لیے اچھا ہے اور آنے والا سال بھی آپ کے لیے انشاءاللہ اچھا ثابت ہوگا۔ محمد سہیل نے سوال کیا مظفر گڑھ سے کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی پسند کی ہونے کے چانس موجود ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں محبت یا لنک کی بھی 2 سے 3 لکیریں چل رہی ہیں۔ آنے والا وقت آپ کے لیے اچھا ہوگا اور زندگی بہتر طریقے سے گزرے گی۔ امبر رضا نے سوال کیا کوٹ مومن سے کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور انشاءاللہ شادی کامیاب رہے گی۔ شاہین نے سوال کیا پشاور سے کہ میرے اور میرے شوہر کی بن نہ پائی، یہ بتائیں کہ میرا مزاج کیسا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے یہ کافی لمبی لکیر ہے۔ ایسے لوگ نبھاؤ والے لوگ ہوتے ہیں اور آخری دم تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ باقی جو خامی ہوگی یا مشکل ہوگی یا کوئی واقعات ہوں گے وہ آپ کے شوہر کی طرف سے ہوں گے، آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا۔ زنیرہ نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی فیملی میں ہوگی یا آؤٹ آف فیملی ہوگی؟ آپ کی شادی آؤٹ آف فیملی تو نظر نہیں آتی ہے، آپ کی شادی فیملی میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کا وقت بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ مصباح نے سوال کیا جہلم سے کہ میری قسمت کے بارے میں بتائیں۔ مصباح صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہتر لکیر ہے اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ آپ کا اچھا ہوگا۔ شمیلہ نے سوال کیا نواب شاہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی میری مرضی کی ہوگی یا گھر والوں کی پسند کی ہوگی؟ آپ کی شادی گھر والوں کی پسند کی ہوگی اور شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب رہے گی۔ طاہرہ نے سوال کیا مانگا منڈی لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ پسند کی ہوگی یا گھر والوں کی مرضی کی ہوگی؟ آپ کی شادی پسند کی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کی شادی انشاءاللہ 2023 میں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔